ویلکم بیک. پاکستان کے نامور سفارتکار سردار مسعود خان ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کویت اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پایا تھا جون 2023 میں. اس کو اب انہوں نے آفیشلی نوٹیفائی کر دیا، شاہی فرمان جاری ہوا ہے جس کے تحت اس معاہدے کی عملی شکل جو ہے وہ ہو گئی، اور ان کے وزیر خارجہ بھی 28 اور 29 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں. ٹریننگ شامل ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، لاجسٹیکل سپورٹ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو تحقیقاتی عمل ہے اس کے اندر تعاون ہے. تو سر ایک سٹیج وہ تھی کہ کویت پاکستان کو ویزے دینے سے بھی گریز کر رہا تھا. بڑے عجیب و غریب تعلقات کی نوعیت تھی، حالانکہ ہمارے ماضی میں بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن اب ریسنٹ ایئرز کے اندر پاکستانیوں کو وہ ویزا بھی ایشو نہیں تھے کرتے. اور اب انہوں نے دفاعی تعاون کا ایک بڑا لمبا چوڑا اچھا معاہدہ ہے جس کی توثیق کر دی ہے. آپ کا اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا تھا اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اور دوسری خلیجی ریاستیں بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بالخصوص قطر، کویت کا ذکر آیا، اور اس کے بعد ترکی اور مصر بھی ایسا سوچ رہے ہیں. خیر وہ دو غیر خلیجی ریاستیں ہیں. تو یہ ایک رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ کویت کے اوپر اس وقت تابڑ توڑ حملے ہوئے ایران کی طرف سے، کویت، بحرین اور جارڈن کے اوپر. کویت کے بارے میں ایران نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے درپردہ کچھ اس قسم کے آپریشنز بھی کیے ہیں جس سے اس کے اسلحہ و بارود کو اور ان کے ذخائر کو نقصان پہنچایا جائے. حالانکہ وہ اٹس اے ہوسٹ ٹو امریکن بیسز، اور وہاں جو ہے میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں امریکی فوجی موجود ہیں اور ان کے آرسنلز موجود ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے پوسٹ وار اپنے آپ کو غیر محسوس کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قریب آئیں. بہت سی خلیجی ریاستوں کی یہ خواہش ہے، لیکن ان کے جو آپس باہمی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے شاید وہ پورے کے پورے ایک گروپ کے طور پر نہ شامل ہو سکے. بالخصوص میں ذکر کروں گا یو اے ای کا، کیونکہ اس کا اسرائیل کی طرف بہت رجحان ہے اور اس کے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات ہیں. لیکن کویت اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ہمارے لیے یہ خوش آئند ہے کہ نہ صرف جو ہے ہمارے اس میں جو اسٹریٹجک تعلقات کویت سے مضبوط ہوں گے، بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاشی دروازے بھی کھلیں گے، اور خاص طور سے جو ہمارے وہاں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلیں گے جو بند کر دیے گئے تھے. سر افرادی قوت کسی زمانے میں کویت میں بہت جایا کرتی تھی، لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں ان کا رجحان کچھ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور پاکستانیوں کے تو ویزے ہی بند تھے. تو مجھے تو اب کافی قوی امید ہے کہ حکومت اس کے اوپر باقاعدہ کوشش کرے گی کہ جہاں دفاعی تعاون کرنا ہے تو وہاں ورکرز جو ہماری مین پاور ایکسپورٹ تھی اس کا راستہ بھی کھولیں. وہ ضرور ایسا کریں گے، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی ضرورت ہے. یہ میں ایک تعریف کرنا چاہوں گا کویت کی. اس نے ہمیشہ جو ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں نہ صرف حکومت نے بلکہ ان کے شہریوں نے بھی ہماری مدد کی ہے، اور دوسرے معاملات کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں بھی. تو ان کا اس طریقے سے پہلے خواہش کرنا، پھر جو ہے اس معاہدے کی توثیق کرنا، اس کو پبلسائز کرنا، یہ بہت ہی سارے کے سارے خوش آئند سٹیپس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی جو ہے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہمارے دروازے کھلیں گے، اور ہماری افرادی قوت نہ صرف وہ لوگ جو لیبر کے لیے جاتے ہیں وہاں، بلکہ جو ہماری اب جو بہت زیادہ ہیومن کیپٹل کا اضافہ ہوا ہے، اور وہاں بھی ان کی کھپت ہو سکے گی. سر جو امریکہ اور ایران کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ کی طرف سے تھوڑی سی رائے مل جائے. جو ٹرمپ کے ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، تھوڑا سا پاز ہے وہاں پر سٹرائکس کے اوپر، اور خبر یہی چل رہی تھی کہ ان کے سٹاک پائلز ہیں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو انٹرسیپٹرز ہیں جو ان کے ڈرونز اور ایرانین ڈرونز اور میزائل کو گرانے کے لیے، وہاں پر کمی اب تشویشناک حد تک جا چکی ہے، اور سٹرائکس بھی رکی ہیں 2-3 روز سے. تو کوئی دوبارہ ونڈو اوپن ہو سکتی ہے؟ کوئی چانس ہے آپ کی نظر؟ تیل کے ذخائر بھی ان کے بہت کم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسلحہ و بارود کو بہت نقصان پہنچا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کانگریس میں ڈیفنس سیکرٹری نے ایک تجویز دی تھی کہ ان کو $67 بلین اضافی دیے جائیں. اس کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں کہ 37.5 بلین پہلے سے یعنی ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں اس جنگ کے دوران. میرا خیال ہے کہ یہ تخمینہ بھی محتاط ہے، اس سے بہت زیادہ ان کے پیسے خرچ ہوئے ہیں اور بہت اسلحہ کی تباہی ہوئی ہے. جو ان کے لیے سب سے بڑا دباؤ اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، موسٹ ایکسپینسو جو ویپنز ہیں، ویپن سسٹمز ہیں، ان کو ان کے بہت ہی کم قیمتی جو پلیٹ فارمز ہیں لائک ڈرونز اینڈ میسائلز جو ہے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے. اس طریقے سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچا ہے، ان کی بیسز کو بہت نقصان پہنچا ہے.
اور دوسرے یہ ہے کہ سینٹ کام کا یہ تجزیہ ہے، بریڈ کوپر جو ان کے سربراہ ہیں، ان کا یہ تجزیہ ہے کہ جو اہداف آپ نے حاصل کرنے تھے ان کے جو ایران کے ساحلی علاقوں میں بمباری کے ذریعے، وہ آپ حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بمباری نہیں کرنی چاہیے، اسی وجہ سے ایک پاز آیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ متوازی سطح پہ عمان اور ایران کی جو ہے ایک پروسیس چل رہی ہے کہ آبنہ ہرموز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک انٹرنیشنل راہداری، ایک شمال کی طرف ایران کے ساتھ جڑی ہوئی جو اسٹریٹ ہے اس کی راہداری، اور ایک عمان سے متصل راہداری۔ تو اس طریقے سے یعنی عمان کا یہ کہنا ہے یا اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہے کہ نہ صرف عمان اور ایران جو ہے اس کی گورننس کا حصہ ہوں گے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ساری خلیجی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کی تھوڑی سی کوئی جو ہے ایک نظیر یا پریسیڈنٹ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ملکہ میں ملتا ہے، وہاں کچھ چارج کیا جاتا ہے، ناٹ ٹول ٹیکس ایز سچ، یا ٹول سسٹم نہیں، ٹول بوتھ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے یا فریڈم آف نیویگیشن کو انشور کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ فیس چارج کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ امریکہ پر امید ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے تو اس سے اسے جنگ ختم کرنے کا ایک جواز مل جائے گا، یا اس کے جو جنگ بندی ہے اس کو طوالت دینے کے لیے اسے جو ہے ایک بنیاد مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایران کی طرف سے مطالبہ آیا ہے آج ہی کہ اگر بفرض محال، انہوں نے ابھی کمٹ نہیں کیا، کہ اگر یہ فارمولہ طے ہو جاتا ہے یعنی خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان، تو پھر وہ چاہیں گے کہ امریکہ اپنا بحری محاصرہ فی الفور ختم کرے۔ تو آثار یہ ہیں کہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، ایران بھی ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان اور قطر کی یہ کوشش ہے کہ دوبارہ یہ مذاکرات کی طرف لوٹیں۔ اس کی تھوڑی سی کوئی جو ہے ایک نظیر یا پریسیڈنٹ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ملکہ میں ملتا ہے، وہاں کچھ چارج کیا جاتا ہے، ناٹ ٹول ٹیکس ایز سچ، یا ٹول سسٹم نہیں، ٹول بوتھ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے یا فریڈم آف نیویگیشن کو انشور کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ فیس چارج کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ امریکہ پر امید ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے تو اس سے اسے جنگ ختم کرنے کا ایک جواز مل جائے گا، یا اس کے جو جنگ بندی ہے اس کو طوالت دینے کے لیے اسے جو ہے ایک بنیاد مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایران کی طرف سے مطالبہ آیا ہے آج ہی کہ اگر بفرض محال، انہوں نے ابھی کمٹ نہیں کیا، کہ اگر یہ فارمولہ طے ہو جاتا ہے یعنی خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان، تو پھر وہ چاہیں گے کہ امریکہ اپنا بحری محاصرہ فی الفور ختم کرے۔ تو آثار یہ ہیں کہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، ایران بھی ختم کرنا چاہتا ہے، امریکہ بھی ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان اور قطر کی یہ کوشش ہے کہ دوبارہ یہ مذاکرات کی طرف لوٹیں اور مفاہمتی یادداشت کو پھر سے بنیاد۔ سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن، اجازت دی دیجیے، اللہ حافظ۔